ہمیں اللہ تعالیٰ نے کبھی حکم نہیں دیا تم تحقیق کرو، کہیں حکم نہیں دیا، یہ حکم دیا پیروی کرو، ہمیں پیروی کرنے کا حکم ہے۔ دین کو تحقیق کی چیز تھوڑی ہے یار، دین اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی کیا تحقیق کریں گے آپ؟ سرکار کا فرمان ہے، اس کی کیا تحقیق کریں گے؟ پوچھیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھے یا اللہ تعالیٰ اے میرے مالک تو نے نماز ہم پہ فرض کر دی، سردیاں بھی ہوتی ہیں، گرمیاں بھی ہوتی ہیں، اور روزے گرمیوں میں بھی آتے ہیں، بچے ہوتے ہیں چھوٹے 12 سال کا 13 سال کا بچہ، وہ اتنی عرب کی گرمی اور روزے رکھنا، وہ تھوڑی نرمی ہو جاتی۔ 5 نمازیں، اتنا بزنس ہوگا قیامت تک، ہر وقت بزنس ہی بزنس ہوا کرے گا تو ٹائم ہی نہیں ملے گا، تو کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اچھا یہ کیا جو ہے نا حج کے لیے جاؤ بھائی، وہاں پر جاؤ، بھاگے جاؤ، دوڑے لگاؤ، چکر کھاؤ، ٹھیک ہے، گھومو پھرو، آ جاؤ اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے اور آ جاؤ خالی ہو کے، کیوں؟ مطلب اس کا فائدہ کوئی پوچھے گا؟ حکم ہے کرو۔ مردوں کو دفناتے ہیں، خرچہ بھی کرتے ہیں، ارے اسپیئر پارٹس بنا کے بھیج دو نا اپنے کو، اس کو پیسے بھی ملیں گے 2-4، آج کل تو بڑے بزنس چل رہا ہے، یہ کرے گا کوئی؟ بھائی آپ ضائع کر رہے ہو نا اس کو، پھول پھٹ جائے گا 3 دن میں، وہ تو ویسے کسی کے کام نہیں آئے گا، جانور بھی نہیں کھا سکتے اس کو، تو کسی کے کام کا نہیں رہا وہ، آنکھوں دیکھی بات ہے، یہ عقل سے سوچی بھی بات ہے۔ اور دین کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی قبر پہ بھی پاؤں نہ رکھو، اس کو تکلیف ہوگی۔ اب کیا کریں؟ عقل کو لے یا فرمان کو لے؟ عقل کے پیچھے چلیں گے تو پتہ نہیں ہم کہاں لے جائے گی ہمیں، کہ بھائی کروڑوں روپے کا آدمی ہے، دل یعنی اتنے کا بکے گا، گردے اتنے کی جائیں گے، اور یہ اتنے انڈسٹری بن جائے گی پوری، کہ بھائی چلاؤ اس کو، آرگن انڈسٹری، ہاں آرگن انڈسٹری، اسپیئر پارٹس، ہیومن اسپیئر پارٹس اویلیبل ہیئر۔ بغیر سوچے سمجھے عمل کرنا، پیروی کرنی ہے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر تنقید کیے عمل کرنا ہے، جو حکم آ گیا اس پہ سر خم ہے، تسلیم خم۔ یہ ایمان ہے، ہاں یہ ایمان ہی اس بات کا نام ہے کہ بالکل ہم ایسے ہو جائیں گے کہ ہمیں جیسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں جب حکم آیا فرشتوں کو سجدہ کرو، انہوں نے پوچھا یا اللہ کیا حکمت ہے اس میں؟ شیطان نے انکار ہی کر دیا، اس نے اپنے عقل کو استعمال کیا کہ میں اس کو سجدہ کروں گا تو یہ تو میرے سے کمتر ہے، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، افضل کون ہوا؟ میں۔ افضل کبھی مفضول کے سامنے جھکا ہے؟ اللہ نے یہ کیوں حکم دے دیا؟ میں تو نہیں کرتا۔ انکار تک آ گیا، تحقیق کی، اللہ کے حکم کی تحقیق کرنے لگا، اپنی بھی تحقیق کی اور آدم علیہ السلام کی بھی تحقیق کی۔ اللہ کے حکم کے خلاف تحقیق کی تو کیا ہوا؟ مرتد ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے رائندہ درگاہ ہو گیا۔ ابھی بھی جو لوگ قرآن و حدیث پر تحقیق کرنے کھڑے ہوتے ہیں نا، ان کی حالت دیکھ لیں آپ، حالت دیکھ لیں ان کی، کہیں کے نہیں ہیں وہ۔ کہتے ہیں انسان کو اللہ نے بااختیار بنایا ہے، جانور یہ بنایا ہے، اور یونیورسٹی کے پروفیسر آزاد یہ ذہن بناتے ہیں بچوں کو کہ انسان بااختیار ہے، جانور نہیں ہے، تو کرو آپ۔ ارے اگر آپ با اختیار ہیں تو آپ یونیورسٹی کا ٹائم 10 بجے کا ہے، جیسے پیریڈ کا، آپ 11 بجے آ جائیں، آپ با اختیار ہیں، آپ کے لیے لگائے گا کوئی یونیورسٹی؟ کتنا با اختیار ہیں بھائی آپ؟ یونیورسٹی والے تو آپ کو اختیار دے نہیں رہے، خدا سے اختیار لے کر آپ آئے ہیں، کتنا اختیار ہے آپ کے پاس؟ اگر ہیلمٹ کی مہم چل جائے ہمارے یہاں پر کہ ہیلمٹ پہننا ہے، آپ کو بغیر ہیلمٹ کے جا کے دکھائے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے ہیلمٹ نہیں پہنا تو پھر کیا ہوا، اللہ نے بندے کو با اختیار بنایا ہے، بولے ادھر تو مرغا بنی یہاں پہ با اختیار، تیرے کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ کیا اختیار ہوتا ہے اور کیا بے اختیار ہوتا ہے۔ اصولوں کا پابند بنایا اللہ تعالیٰ نے،
با اختیار یہ ہے کہ تم ایمان لانا چاہو تم اختیار ہے، نہیں لانا چاہو تم اختیار ہے، لاؤ گے جنت، نہ لاؤ گے دوزخ، تمہاری مرضی، ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے۔ فرشتے مجبور ہیں نا، کفر نہیں کر سکتے، گناہ نہیں کر سکتے، انسان کو اختیار دے دیا، چاہے تو گناہ کر چاہے نیکی کر، یہ اختیار ہے۔ ہاں کلمہ پڑھ لیا، اب اختیار ختم ہو گیا، کیونکہ اب آپ نے نیت مان لی پیچھے اس امام کے، اب کیا اختیار آپ کو رہ گیا؟ ایک نماز میں آپ کو 2 منٹ کا اختیار نہیں ہے، ایک رکعت میں آپ کو وہی کرنا ہے جو امام کر رہا ہے۔ اب آپ بولیں امام صاحب میں تو بھائی تھک گیا ہوں، میں رکوع کر کے میں تو کر رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، آپ نے لمبی نماز کی نیت کر لی ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی اس کے پیچھے؟ کیوں نہیں ہوگی؟ آپ با اختیار ہے۔ نکاح کر لیا، نکاح کر کے بیوی شوہر کی پابند ہو گئی، اب وہ بولے میں تو با اختیار ہوں، اللہ نے مجھے با اختیار بنایا، تو جہاں مرضی جاؤں، جو چاہوں کروں، ہے نا؟ اس سے یہ کہا جائے گا بی بی یہ نکاح سے پہلے تھا، آپ جس کے ساتھ نکاح کرتی اور جو آپ کو کرنا تھا وہ کرتی، اب آپ میرے نکاح میں ہیں، اب آپ میری پابند ہیں، آپ نے ایگریمنٹ کیا، سائن کیا آپ نے، ہے نا؟ اپنے اختیار سے تو سائن کیے، تو بندہ اپنے اختیار سے کلمہ پڑھا ہے، اس نے کلمہ مانا ہم نے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کر لی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ جیسے آپ فرمائیں گے، ہمیں نہیں سوچنا، پھر جو آپ کا حکم ہوگا وہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہمارے دل میں ظاہر ہمارے زبان سے بھی وہی نکلے گا جو ہم فرما رہے ہیں، اور ہمارے دل میں بھی وہی ہے، تب تو مومن ہوں گے۔ اب اختیار کہاں رہا باقی؟ کیا اختیار باقی رہا؟ نماز چھوڑنے کا اختیار ہے؟ روزے چھوڑنے کا اختیار ہے؟ اپنی مرضی سے نکاح کے بغیر جو ہے وہ رہنے کا اختیار ہے؟ مسلمان کو تو نہیں ہے۔ جو چیز فرض ہو جائے قربانی کے دنوں میں، آپ بولے نہیں میں تو سور قربان کروں گا، اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اب ان کو ختم کرو، سوروں کی قربانی کرو، ہو جائے گی؟ نہیں ہو، کیوں نہیں ہوگی؟ آپ با اختیار ہیں۔ ہرن کی نہیں ہوتی، ہرن کی نہیں ہوتی، نیل گائے کی نہیں ہوتی، پالتو نہیں ہے، اہلی نہیں ہے، کہاں اختیار لے کے آ گئے بھائی؟ اختیار یہ ہے کہ یا تو ایمان لاؤ یا کفر کرو، یہ اختیار ہے۔ اب ایمان لے کے آ گئے تو کس پر لائے ایمان، اس کو فالو کرنا آپ کو ضروری ہے۔ اب اختیار ختم ہو گیا آپ کا، کیونکہ آپ نے ایگریمنٹ کر لیا اپنے اختیار سے۔ معاہدہ کرتے نا، 2 ملک معاہدہ کرتے کہ بھئی ہم تجارت کریں گے آپس میں، بڑے بڑے کروڑوں اربوں خربوں ڈالر کی تجارت کرتے ہیں۔ اب ایک بندہ، ایک ملک جو ہے وہ اربوں ڈالر کی چیزیں بھجوا دے، دوسرا بولے بھائی میں تو با اختیار ہوں، میں تمہیں پیسے دوں یا نہ دوں، وہ کہیں گے بھائی دینا پڑے گا، آپ نے معاہدہ کیا ہے۔ معاہدہ کر کے بندہ پابند ہو جاتا ہے نا، تو ایسی کلمہ پڑھنا معاہدہ کرنا ہے، بیعت کرنا ہے، کلمہ پڑھنا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بیعت کرنا ہے، یہ کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ نبی کا معنی جس کو اللہ نے غیب کی باتیں بتائی، ہمیں نہیں بتائیں، ان کو بتائیں، ان کو پتہ ہے مجھے نہیں پتہ، اتنی سی بات ہے، ان کو پتہ ہے اور مجھے نہیں پتہ۔ وہ جو فرماتے ہیں نا وہ اللہ کا فرمایا وہی ہوتا ہے، وہی ہم کو بتا دیتے ایسا کر لو ایسا کر لو، اتنی سی بات ہے۔ تو یہ اس قسم کے لوگوں کی باتوں کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ یہ خود بھی اپنے شاگردوں کو 10 منٹ آنے پہ مرغا بنا دیتے، تو وہ کئی شاگرد بولے سر جی مجھے اختیار ہے، میں با اختیار ہوں، تو بولیں گے ادھر آ کے مرغا بن جا بیٹا، تو نے فارم سائن کیا تھا کہ میں آئی ول ابائڈ بائی، یعنی کیا آل دا لاز آف دس کالج وغیرہ، ٹھیک ہے، میں ان کے جتنے بھی یہ قانون ہوں گے ساری فیس پے کروں گا، ٹھیک ہے، اور ساری باتیں مانوں گا۔ ذمہ دار شہری کون ہوتا ہے؟
کس کو کہتے ہیں ذمہ دار شہری؟ جو قانون کے سامنے اپنا اختیار شو نہ کرے بلکہ قانون کے سامنے سرنڈر کر جائے. ٹھیک ہے جی، میں اتنا بھی با اختیار نہیں ہوں کہ قانون توڑوں. قانون توڑنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے. تو دنیا کے قانون توڑنے کا اختیار نہیں ہے تو کیا دین کے قانون ہی اتنے چھوٹے ہیں کہ جن کو توڑنے کا اختیار ہر ایک کو ہو جائے؟ اس میں یہ شاہ صاحب جو سوال پوچھے گا عموماً کی بہت بڑی مہم چل چکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو آپ دیکھیں، قرآن حدیث اس پر آپ تحقیق کریں. جتنی بھی جنہوں نے محنت کی ہے قرآن حدیث پر ان کو محنت کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں خود تحقیق کریں، آپ خود قرآن پڑھیں، خود حدیث پڑھیں، اور یہ باقی کی جو جتنی بھی علماء ہو جائیں ان کو چھوڑو، یہ فضول ہے. دیکھیں یہ اس طرح کا ذہن ہاں کفار کا ذہن. اچھا کیا آپ سائنس میں ایسے کرتے ہیں؟ آپ چلے دین میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کر لو، سائنس میں ایسے کرتے ہیں؟ آپ سائنس میں آپ کسی سائنسدان کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس کی تھیوری ہے، نیوٹن کو کرتے ہیں نہیں بھی وہ گریوٹی ہے، اب اس نے کہہ دیا تو گریوٹی ہے. آج گریوٹی کو لاز آف گریوٹی آپ فالو کریں گے، لا آف موشن آپ فالو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سائنسدان کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں؟ ہو دا ہیل آر سائنٹسٹ؟ سائنٹسٹ کیا چیز ہے؟ سائنٹسٹ کے تو آپ لاگ اختلاف کر لیں کافر نہیں ہوں گے، لیکن نبیوں سے اختلاف کر کے کافر ہو جائیں گے. اچھا نبیوں نے جو ارشاد فرمایا، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے ہم، آقا دو جہان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پابند کیا کہ اتبعوا السواد الاعظم فإنه من شذ في النار، کہ تم پر سواد اعظم یعنی اہل سنت و جماعت کی پیروی کرنا لازم ہے کہ جو اس سے ہٹے گا آگ میں جائے گا. تو ہم کو سواد اعظم کا پابند کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم تو انہی کے پابند ہیں، ہم تو اپنے آقا کی پابند ہیں. قرآن پاک نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند کیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی پیروی کی تحقیق اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواد اعظم کا پابند کیا. پھر اپنی آل کی محبت کا پابند کیا. قل لا اسألکم علیہ من اجر الا المودۃ فی القربى، کہ میرے قریبی لوگوں سے محبت کرنا. اہل بیت کی محبت ڈالی، فرض کیا ہم پر. ٹھیک ہے، قریبی لوگوں میں سارے لوگ آ گئے، جو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے لوگ تھے، اس میں اہل بیت بھی ہیں اور قریب کے صحابہ کرام بھی ہیں. پھر فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں کہ وہ اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند، ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تو اپنے کسی ایک صحابی کی بھی اتباع کرنے کا حکم دیا. صحابہ کرام ہمارے سامنے تو نہیں ہے، ہم نے امام اعظم کی پیروی کی. فقہ میں امام اعظم کے استاد کون ہیں؟ حضرت حماد، بڑے استاد جو ہیں ان کے. امام جعفر صادق بھی ہیں، 2 سال ان کے پاس بھی رہے ہیں. 4000 آپ کے یعنی اساتذہ ہیں، لیکن بڑے جو ہیں زیادہ تر جو آپ کے یعنی جو مربی ہیں وہ حضرت حماد ہیں، جو فقیہ اعظم تھے اپنے وقت کے. ٹھیک ہے، ان کے جو یعنی وہ استاد ہیں وہ یعنی وہ ہیں تابعین ہیں، علقمہ ہیں، اسود ہیں، ابراہیم نخعی ہیں. ان کے جو استاد ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ جو سب سے پہلے جو 40 لوگ ایمان لے کر آئے تھے ان میں سے ایک وہ تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت سفر میں اور قیام کے دوران، مدینہ میں قیام، مکہ میں قیام کے دوران اور سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جاتے تھے تو ان کو ساتھ لے کے چلتے تھے. کیوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک سنبھالتے تھے اور تکیہ مبارک سنبھالتے تھے. ان کو کہا جاتا تھا صاحب النعلین والوسادہ. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض میں بھی دیکھا، صحت میں بھی دیکھا، سفر میں بھی دیکھا، حضر میں بھی دیکھا.
نبوت کے شروع کے جو ایام ہیں اس میں بھی دیکھا، ہجرت کے بعد بھی دیکھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس وصال کے مرض میں بھی دیکھا۔ ساری 23-24 سال کی جو 23.5 سوا 23 سال کی نبوت صلی اللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوی زندگی ہے اس کے گواہ ہیں یہ، اور یہ ان کی درسگاہ تھی کوفہ میں، مولا علی ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ تو ہم تو ان کو پیروی ہم جو نا کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے تحقیق کر لی، یہ تحقیق ہی تو ہے اور کیا ہے، ہم نے تحقیق کر کے کیا نا، ہم کسی اس طرف نہیں چلیں گے جو نہ کبھی مدینے آیا نہ مکے آیا نہ کبھی کسی اس نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہم کسی یہودی کو تھوڑی مان رہے ہیں کوئی، ہم تو ان صحابی کو مان رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے ہیں، بالکل ان کے شاگردوں کو ہم مانتے چلے آ رہے ہیں اور انہی کے فتاوی ہم فالو کرتے ہیں، ہم تو تحقیق کر کے آئے ہیں یہاں پر۔ یہ آج ان کو آپ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ آپ قتل کے لیے آپ کہتے ہیں عینی گواہ لے کر آؤ، کیوں؟ عینی گواہ کی کیا جو ہے حاجت ہے؟ آپ تحقیق کریں، پوری دنیا پہ تحقیق کریں، عینی گواہ کی حاجت کیا ہے؟ جب عینی گواہ آ جاتا ہے جو کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر کہتے ہیں یار یہ ایک ہی گواہ پھانسی پہ چڑھا دے گا یہ بندے کو، عینی گواہ ہے یہ تو صحابہ کرام عینی گواہ ہیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے عینی گواہ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم کو کیا تحقیق کرنی ہے اب؟ مطلب جس نے دیکھا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی مستند صحابی ہیں، اور وہ یعنی اولو الاحلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیچھے سمجھدار لوگ کھڑے ہوا کریں نماز میں، اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں، ہم ان کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، ان کے طریقے پہ روزہ رکھتے ہیں، تو کس کے طریقے پہ ہوئے ہم؟ سرکار۔ یہی تو ہمیں تحقیق کرنی تھی کہ ہم کسی ایک صحابی کو لے لیں، 1,24,000 قومی صحابی ہے، اب ہم ایک بار ان کی بانیں، ایک ان کی ہے نا، مشکل ہو جائے گا نا، تو ہم نے ایک فقیہ صحابی کو لے لیا۔ ہم نے کیا لیا؟ امام اعظم نے ان کا انتخاب کیا کہ میں ان کو فالو کرتا ہوں، باقی آپ نے علم بہت جگہ سے حاصل کیا لیکن فالو کیا تو اکثر حصہ وہاں سے لیا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ تو یہ تحقیق انہوں نے کر لی۔ آج 1445 سال کے بعد کیا تحقیق ہو سکتی ہے اگر میں ان سب کو منع کر دوں؟ اب نہ مجھے پتا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، نہ یہ حدیث کا مجھے پتا کہ یہ حدیث سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے تو کس موقع پہ تھی، کیا تحقیق کروں اس کی، کس سے پوچھوں؟ اچھا پھر آپ بولیں گے تحقیق یہ کرو کہ بھائی امام ذہبی نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، تو پھر تو امام ذہبی کی تحقیق آپ لے رہے ہیں نا، امام بہقی نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، تو پھر امام بہقی کی تحقیق لے رہے ہیں آپ نے کب تحقیق کی؟ امام ترمذی نے یعنی اس حدیث پاک میں جو ہے نا وہ کیا لکھا، امام ابو داؤد نے کیا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ تو البانی کو بھی مان لیتے ہیں جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے۔ ہم تو بڑے بڑے بزرگوں کی تحقیقات دیکھتے ہیں، اس کے بعد ان کی تحقیقات پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے الحمدللہ ہم اس کو فالو کرتے، اسی لیے تو ہمارے سامنے کوئی آج تک بیٹھ نہیں سکا، اہل سنت و جماعت کے سامنے کبھی کوئی فاتح ہو کے نہیں اٹھا مناظرے میں، نہ کوئی رافضی نہ کوئی خارجی، ایسے گئے سارے ہار مان کے۔ ان کی تحقیق ہے نا بھائی، ان کی تحقیق ہی نہیں ہے، تو اب ایسا کہنا تو امت کو 1400 سال کا ورثہ کاٹنے والی بات ہے، ہاں یہ تو بچوں والی بات ہے اور بلکہ شیطانوں والی بات ہے۔